کلپ نمبر 780۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ مریم کی آیت نمبر 35 سے 37 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ ترجمہ، اللہ کے لیے لائق نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، وہ پاک ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو اسے صرف یہ فرماتا ہے ہو جا، تو وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اللہ کے لیے لائق نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ اس آیت مبارکہ میں عیسائیوں کے اس عقیدے کی تردید ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ عز و جل کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اولاد سے اپنی پاکی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، اور وہ عیسائیوں کے لگائے گئے بہتان سے پاک ہے۔ اس کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو اسے صرف یہ فرماتا ہے ہو جا، تو وہ کام فوراً ہو جاتا ہے۔ اور جو ایسا قادر مطلق ہو، اسے بیٹے کی کیا حاجت ہے، اور اسے کسی کا باپ کس طرح قرار دیا جا سکتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ ترجمہ، اور عیسیٰ نے کہا بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے تو اس کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، اور بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے۔ اس آیت میں مذکور کلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل میرا اور تمہارا رب ہے، اس کے سوا اور کوئی رب نہیں، تو تم صرف اسی کی عبادت کرو، اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات میں نے تم تک پہنچائے یہ ایسا سیدھا راستہ ہے جو جنت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم۔ ترجمہ، پھر گروہوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا تو کافروں کے لیے خرابی ہے ایک بڑے دن کی حاضری سے۔ فاختلف الأحزاب من بينهم، پھر گروہوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حقیقت حال واضح ہو جانے کے باوجود لوگوں میں ان کے متعلق کئی فرقے بن گئے۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی دودھ پینے کی عمر میں کلام کرنا، اور کلام کرنے میں سب سے پہلے ہی اس اختلاف کی بیخ کنی کرنا کہ میں ایک بندہ ہوں اور معاذ اللہ خدا یا خدا کا بیٹا نہیں ہوں، واضح طور پر دلالت کرتا ہے کہ وہ اللہ عز و جل کے خاص بندے اور رسول ہیں۔ عیسائیوں کے مختلف فرقے اور ان کے عقائد۔ سورہ نساء آیت 171 کی تفسیر میں تفسیر خازن کے حوالے سے مذکور ہو چکا کہ عیسائی 4 بڑے فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ نمبر 1 یعقوبیہ، نمبر 2 ملکانیہ، نمبر 3 نستوریہ، اور نمبر 4 مرقوسیہ۔ ان میں سے ہر ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جدا گانا کفریہ عقیدہ رکھتا تھا۔ یعقوبیہ اور ملکانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے تھے، نستوریہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، جبکہ مرقوسیہ فرقے کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ 3 میں سے تیسرے ہیں۔ اور اس جملے کا کیا مطلب ہے، اس میں بھی ان میں اختلاف تھا۔ بعض 3 اقنوم یعنی وجود مانتے تھے اور کہتے تھے کہ باپ، بیٹا، روح القدس 3 ہیں، اور باپ سے ذات، بیٹے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور روح القدس سے ان میں حلول کرنے والی حیات مراد لیتے تھے۔ گویا ان کے نزدیک الہ 3 تھے اور اس 3 کو ایک بتاتے تھے۔ بعض کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ناسوتیت یعنی انسانیت اور الوہیت کے جامع ہیں۔ ماں کی طرف سے ان میں ناسوتیت آئی اور باپ کی طرف سے الوہیت آئی۔ تعالی اللہ عما یقولون علوا کبیرا، اللہ تعالیٰ ظالموں کی بات سے پاک اور بہت ہی بلند و بالا ہے۔ یہ فرقہ بندی عیسائیوں میں ایک یہودی نے پیدا کی جس کا نام بولس تھا۔ اس نے انہیں گمراہ کرنے کے لیے اس طرح کے عقیدوں کی تعلیم دی۔ البتہ تفسیر مدارک میں سورہ مریم کی اسی آیت کے تحت عیسائیوں کے 3 فرقوں کا ذکر ہے، اور اس میں ملکانیہ فرقے کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ کہتا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، مخلوق ہیں اور نبی ہیں۔ نیز صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اسی مقام پر 3 فرقوں کا ذکر کیا ہے، اور ملکانیہ فرقے کا عقیدہ بیان کرنے کے بعد لکھا ہے کہ یہ فرقہ مومن تھا۔ فویل للذین کفروا، تو کافروں کے لیے خرابی ہے، یعنی ان گروہوں میں سے جو کافر ہیں جب یہ قیامت کے بڑے دن حاضر ہوں گے تو ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ
اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔